السلام علیکم جی، ویلکم ٹو پراپرٹی میٹرز۔ یوسف زبیر کا سلام قبول کریں، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا چونکہ مصروفیات تھیں۔ ریل اسٹیٹ کو کور کر رہا ہوں، کوہاٹ میں بھی، راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی، تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ موقع کھل کے ملتا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں اور بات چیت کر سکوں۔ آج آپ کے سامنے کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ ریل اسٹیٹ آج سے اگر 2 دہائی پہلے آپ لے لیں، 3 دہائی پہلے لے لیں، تو باقاعدہ طور پر کوئی پروفیشن نہیں تھا۔ کوئی بھی بندہ چیز اگر لیتا تھا، پراپرٹی، چاہے وہ شاپ ہوتی تھی یا گھر ہوتا تھا یا مکان یا فارم ہاؤس ہوتا تھا یا بڑی کوئی رقبہ ہوتا تھا، اپنے بچوں کے لیے لیتا تھا، وہ اپنی ضرورت کے تحت لیتا تھا۔ 2004-05 تک کوئی ایسی بڑی سوسائٹی بھی نہیں آئی۔ اگر بحریہ DHA آئے ہیں یا اسلام آباد کا آپ نام لے لیں، ممتاز سٹی، ٹاپ سٹی آئی ہیں، تو ان سوسائٹیز کا کوئی رول ریگولیشن تھا، کسی تحت رول کے مطابق وہ چیز دیتے تھے اور صحیح طریقے سے ڈیلیور کرتے تھے، تو لوگوں نے پرچیزنگز کی اور اینڈ پہ جا کے 2015-16 میں 18 میں جب ان کے ریٹس 10 ٹائمز زیادہ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جو چیز 10 لاکھ میں لی ہوئی تھی وہ 1.5 کروڑ کی بک رہی ہے، تو لوگوں کا رجحان اس طرف اتنا آیا کہ پھر لوگوں نے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ کر رہا ہے، اگر وہ انجینئر ہے تو ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ کر رہا ہے، اگر وہ باہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے فورن میں تو وہ باہر سے اپنی ساری انویسٹمنٹ لے کے یہاں پہ آ گیا کہ بھئی پراپرٹی میں تو بڑا پیسہ ہے، اس نے اسمال انویسٹمنٹس کرنا شروع کر دیں۔ اب 2010 سے لے کر 2018-19-20 تک کافی کام تھا، بہت اچھا کام تھا، لوگوں کا سرکل چل رہا تھا، جس میں سبب آپ اس چیز کا بھی لے سکتے ہیں جو افغان اور امریکہ وار تھی، اور جو ڈرون حملہ جات تھے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اوپر کے علاقہ جات کے لوگ تھی، عراق کے اور باجوڑ کے اور ادھر ادھر کے لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں آئے، آباد ہوئے، تو ان کی وجہ سے بھی بہت بوم آیا ریل اسٹیٹ میں اور سیل پرچیز کافی تھی۔ اب اسی چیز کو لے کر بہت سارے لوگوں نے اس بزنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیچ میں آ گیا کرونا پینڈیمک میں فصلی بٹیرے بہت سارے آ گئے جنہوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا۔ میں بھی انہی فصلی بٹیروں میں سے ہوں، بٹ میرا پروفیشن، مطلب میری اتنی ایج تو نہیں ہے، آئی واز کوائٹ ینگ وین آئی جوائنڈ دس فیلڈ، اور میں نے باقاعدہ طور پہ پروفیشنلی اس کو جوائن کیا، اور آئی ایم ناٹ دا فصلی بٹیرا، کیونکہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ اب جب کریشل ٹائم ہے، سخت ٹائم ہے، جہاں پہ 10 ڈیلز ہوتی تھیں ایک مہینے میں، 12 ڈیلز ہوتی تھیں، آن دا ٹوکنز چیز سیل ہو جاتی تھی، اب جا کے 2 ڈیلز بھی نہیں ہوتی، یا 2 مہینے میں 1 ڈیل بھی نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام چھوڑ دیا۔ تو چیز سیچوریٹ ہونے لگی ٹائم ٹو ٹائم، اور وہ لوگ جو ٹوکنز پہ پروفٹس کر لیتے تھے یا چیز لے کے 2 مہینے بعد پروفٹ کر کے بیچ دیتے تھے، جب انہوں نے کرونا پینڈیمک میں اور آئندہ جا کے یہ مہنگائی کی وجہ سے اور ٹیکسز کی وجہ سے اور امپورٹ ایکسپورٹ میں کمی ہونے کی وجہ سے اور پوری دنیا کے کاروبار ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، جس ٹائم بہت سارے لوگ ایسے کرتے تھے کہ ٹوکن دے کے ریمیننگ پیمنٹ کا ٹائم کر لیتے تھے، اس میں بہت سارے لوگ جو کروڑ پتی خود کو کہلاتے تھے، آج کل تو ہر دوسرے گھر والا کروڑ پتی ہے، کسی کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے وہ بھی کروڑ پتی ہے، کسی کے پاس ایک دکان ہے بازار میں وہ بھی کروڑ پتی ہے، تو ہر بندہ انویسٹر ہے اور ہر بندے کی گردن میں سریا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دس از ناٹ دا پروفیشن فار آل، یہ تمام لوگوں کے لیے پروفیشن نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، ویب ڈیولپر ہے، گرافک ڈیزائنر ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساتھ میں ایک انویسٹر بھی ہے اور ایک، مطلب اس کی اپنی ایک سائیکی ہے۔ تو یہ پروفیشن سب کے لیے نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے، اور اس جاب میں، اس پروفیشن میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کو مارکیٹ ریسرچ ہو، جو آپ کو بہتر مشورہ دے سکے، کیونکہ کلائنٹس، جو بھی کلائنٹ ہے آپ سے چیز لینے والا، وہ اگر پروفٹ کرے گا تو آ کے آپ کو مالا تو نہیں پہناتا، لیکن اگر اس نے لاس کیا یا اس کی کسی چیز میں ہیل حجت پیدا ہوئی یا کسی قسم کا نقصان اس نے اٹھایا، اس کا ٹائم ویسٹ ہوا، وہ آپ کو
فرنٹ ٹو فرنٹ بھی برا بھلا کہے گا، وہ آپ کے بیک اینڈ پہ بھی آپ کی برائی کرے گا، سب کچھ کرے گا. ہاں اگر آپ نے ٹھیک چلے اس کے ساتھ، اگر آپ نے مناسب مزدوری لی، حلال کمایا، صحیح کہہ کے بیچا، ٹرو پکچر دکھا کے بیچا، تو وہ آپ کو ہار پہنائے نہ پہنائے آپ کو نیکسٹ کلائنٹس ضرور دیتا ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے، میں یہاں کوہاٹ میں بیٹھ کے اوورسیز کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہوں. میں اسلام آباد تک کی پراپرٹیز کے سیل پرچیز میں اگر لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، چیز کا پوچھتے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ میں نے جینوئن رہ کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی ہے. اگر بیچ میں کہیں پہ رکاوٹ بنی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ بھی، تو وہ بیچ میں لوپ میں کوئی ایسے لوگ جو فصلی بٹیرے جن کو میں نام دے رہا ہوں وہ ٹچ ہو گئے تھے. ان فصلی بٹیروں کی وجہ سے اگر میرا لوپ کہیں کوئی خراب ہوا ہے تو ہوا ہے، بٹ وہ نقصان میں نے کلائنٹ پہ ڈالنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، اور کلائنٹ کو ہمیشہ فیس کیا ہے. نہ آفس چھوڑا ہے، نہ فون بند کیا ہے، نہ کال بیک کرنے سے رکا ہوں، کال بیک ہمیشہ کی ہے، میسج کا رپلائی کیا ہے، فیس کیا ہے. نقصان نفع لگا رہتا ہے. یہاں پہ آ کے اس وقت جو سچویشن ہو گئی ہے پورے پاکستان میں، کام کاج نہیں ہے، امپلائیز کو لوگ نکال رہے ہیں کمپنیز سے، تجارت نہیں ہے. یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگوں نے اپنے نمبر بھی بند کر دیے ہیں، کال بیک بھی نہیں کرتے. تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں، جب مارکیٹ بہتر ہوگی تو ان کے پاس وہ کلائنٹس نہیں آئیں گی جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا پہلے. فریش اگر کوئی ان کے رزق اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، فریش ان کے پاس آنا ہوا آ جائے گا. بٹ چیز آپ کی وہ ہوتی ہے جو آپ نے محنت کی ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ، یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے آپ کا، وہ کلائنٹس آپ سے نیکسٹ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں. تو میں اس چیز کو جینوئن کام کہتا ہوں. یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 2004-05 میں 2007-08 میں سوسائٹیز لانچ ہوئی تھیں، وہ کسی رول ریگولیشن کے تحت لانچ ہوئی تھیں. ان کا پلاٹ نمبر دے دیا جاتا تھا، ان کا میپ ریویل ہوتا تھا، ان کا گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی سٹیک ہوتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ ہمارا یہ میپ ہے، ہماری اتنی زمین ہے. وہ پراپر انسٹالمنٹ پلان کے مطابق چلتے تھے. اور کسی کی انسٹالمنٹ اگر پینڈنگ ہو جاتی تھی یا ڈیو آ جاتی تھی تو اس کو وارننگ لیٹر جاتا تھا، اس پہ سرچارج لگتا تھا. تو وہ کلائنٹس اس کو لینے کی پوری کوشش کرتے تھے. اب چونکہ اتنا زیادہ بوم آیا ریئل اسٹیٹ میں، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 10 لاکھ کا پلاٹ کروڑ 1.5 کروڑ میں بک رہا ہے، تو لوگوں نے جی میرے جیسے نکموں نے بڑی بڑی سوسائٹیز لانچ کر لیں. ان بڑی بڑی سوسائٹیز میں انہوں نے پہلی غلطی یہ کی، اپنے لیے تو انہوں نے فائدہ سوچا، بٹ نہ میپ ریویل ہوا، نہ پلاٹ نمبرز موقع پہ دیے گئے. زمین آپ کے پاس ہے 1000 کنال، آپ نے بیچی 10,000 کنال کی فائلز. تو اس ساری چیز نے کلائنٹ کو کر دیا ہے ڈسٹرب. اینڈ یوزر جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ تو آپ کو دے سکتا ہے، لیکن جس ڈیلر نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال لے کے چلنا ہے اس چیز کو، وہ سال بعد کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ نکال کے دو. وہ 5 لاکھ روپیہ اس کا نکلتا نہیں ہے، ڈیلر اس کی فون اٹھاتا نہیں ہے، سوسائٹی اس کو جواب دے نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں تھی. تو دس از آل دا ریزن کہ عام کلائنٹ اب کسی سوسائٹی پہ ٹرسٹ نہیں کر سک رہا. تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ a new society is coming to کوہاٹ، اور وہ سوسائٹی جینوئن سوسائٹی ہے، ود میپ آئے گی، آپ کا پلاٹ نمبر آپ کو مینشن کیا جائے گا، اور کوئی انسٹالمنٹ پلان نیکسٹ ہو سکتا ہے ہم ریویل کریں، انسٹالمنٹ پلان ہو سکتا ہے ہم لانچ کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی کیش نہیں ہوتی. بٹ سوسائٹی چونکہ لمیٹڈ ہے، 800-900 کنال پہ ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ انسٹالمنٹس کی طرف جائیں، جلدی ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں اور جینوئن کلائنٹس کو دینا چاہتے ہیں، اچھے کلائنٹس کو چیز دینا چاہتے ہیں. بہت سارے کلائنٹس چونکہ میں ڈیل کر رہا ہوں، تو کچھ کلائنٹس جو مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے ڈیل کی ہوئی ہے، وہ تو ڈیل کلوز کر لیتے ہیں بس فائنل. لیکن جو نئے کلائنٹس ہیں یا جنہوں نے ادھر ادھر کی سوسائٹیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے، جن کو ڈیلرز نے صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو فلانا سوسائٹی میں اتنے پیسے اتنے ٹائم سے پھنسے ہوئے. تو میں ان کا میسج یہ ہے کہ when you know the owner, when you know the developer, when you know the location, when you know the map
اینڈ وین یو ہیو دا گارنٹی آف اے بروکر اور اے ڈیلر اور اے کمپنی، میرا کیا جاتا ہے، میں کیوں لوں گا کسی بندے کی یا کسی بھی کمپنی کی گارنٹی؟ میرا تو آپ اگر لے رہے ہیں پلاٹ 20 لاکھ روپے کا، 50 لاکھ روپے کا، 40 لاکھ روپے کا، میرا اس میں 20,000 ہوگا، لاکھ ہوگا، 2 ہوگا، 5 ہوگا، میں اس 5 لاکھ کی جگہ پہ 50 لاکھ کی ذمہ داری کیوں لے رہا ہوں؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ میں جانتا ہوں آنرس ڈیولپرز کو، میں نے جگہ دیکھی ہے، میں نے اس ڈیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے نیکسٹ پروجیکٹ جس کو دیا ڈیولپمنٹ کا، انہوں نے نیکسٹ پروجیکٹ ٹوپوگرافی کا اور ایل او پی کا جس کو دیا، ان کا کیا پروسیجر ہے آگے، اسٹریٹجی کیا ہے این او سی اپروو کروانے کی، اس سب میں شامل ہوں۔ میں، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں جب اس چیز کی گارنٹی لے رہا ہوں تو مجھے کوئی درد سر نہیں ہے، میں اس چیز کی گارنٹی صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ ٹرسٹ کر سکیں اس سوسائٹی پہ، آپ چیز میں دودھ اور پانی میں فرق کرنا جانیں۔ لمیٹڈ سوسائٹی ہے، آپ پراپرٹی میٹرز کے آفس ہیں، آپ کو تمام تر ڈیٹیلز دی جائیں گی، پری لانچنگ ریٹس میں جس بھائی نے فائدہ اٹھا لیا اٹھا لے گا، نیکسٹ بھی پلاٹس ہوں گے لیکن ریٹس یہ نہیں رہیں گے۔ کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں 272 اسکوائر فیٹ سے مرلہ آپ کو کم ملتا ہے، ریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹریٹس ہم نے چوڑی رکھی ہوئی ہے، دس اینڈ دیٹ کٹنگ ہوتی ہے، یا 225 ہوگا یا 245 ہوگا، ہم آپ کو پورا مرلہ دے رہے ہیں۔ لوکیشن وائز آپ بلو ورڈ سٹی کو دیکھ لیں، کنگڈم ویلی کو دیکھ لیں، جتنی سوسائٹیز، یا نووا پشاور کو دیکھ لیں، وہ ایئرپورٹ کے ساتھ یا کسی انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں خود کو کہ ہم فلانی انٹرچینج سے اتنا دور ہیں۔ کوہاٹ میں جو سوسائٹی آنے جا رہی ہے، راول پنڈی روڈ پر جو ہائی وے انٹرچینج ہے اس سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 12 منٹ کی ڈرائیو کوہاٹ بازار ہے۔ تو دیٹ از دا سوسائٹی وچ یو مسٹ ٹرسٹ اینڈ دیٹ از دا سوسائٹی ان وچ یو مسٹ انویسٹ، جہاں پہ آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ پروفٹس کے لیے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ریمیننگ آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مور اوور، اگر آپ کو فلیٹ چاہیے ہے، گھر چاہیے ہے راول پنڈی اسلام آباد پہ اپنی رہائش کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے، آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اچھی سے اچھی چیز انشاءاللہ نکال کے دیں گے اور ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہوگی ہماری ڈیل میں۔ کوئی ہو سکتا ہے مارکیٹ سے ہم لاکھ روپیہ مہنگی آپ کو چیز لے کر دے دیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کل کلاں کو آپ کے لیے کوئی بھی لانجا لفڑا یا آپ کی پیسے کا نقصان، یا آپ کے پیسے دینے کے بعد آپ کی چیز کی ٹرانزیکشن میں اور ٹرانسفر میں کسی قسم کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، میں کوشش کروں گا کہ بتدریج گاہے بگاہے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں، آپ کے ساتھ جڑا رہوں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔